السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ غزل پیش کر رہا ہوں، کل رات کی تحریر ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ غزل پیش کر رہا ہوں۔ ہیں بہت بدلے ہوئے حالات کتنی دیر سے، ہیں بہت بدلے ہوئے حالات کتنی دیر سے، دل کو یہ سمجھا رہا ہوں بات کتنی دیر سے، دل کو یہ سمجھا رہا ہوں بات کتنی دیر سے، ہیں بہت بدلے ہوئے حالات کتنی دیر سے، دل کو یہ سمجھا رہا ہوں بات کتنی دیر سے۔ نہ ملی تجھ سے وضاحت کچھ تیرے جذبات کی، نہ ملی تجھ سے وضاحت کچھ تیرے جذبات کی، ذہن میں ہیں الجھنے 6-7 کتنی دیر سے، ذہن میں ہیں الجھنے 6-7 کتنی دیر سے، نہ ملی تجھ سے وضاحت کچھ تیرے جذبات کی، ذہن میں ہیں الجھنے 6-7 کتنی دیر سے۔ گر اجالوں سے ہے نفرت کیوں دیے روشن کروں، گر اجالوں سے ہے نفرت کیوں دیے روشن کروں، ہے اندھیرا پڑ چکی ہے رات کتنی دیر سے، ہے اندھیرا پڑ چکی ہے رات کتنی دیر سے، مدتوں سے نہ غمِ جانا نہ ہے درد فراق، مدتوں سے نہ غمِ جانا نہ ہے درد فراق، ہیں بدل ڈالی بری عادات کتنی دیر سے، ہیں بدل ڈالی بری عادات کتنی دیر سے، مدتوں سے نہ غمِ جانا ہے نہ درد فراق، ہیں بدل ڈالی بری عادات کتنی دیر سے، دل سے اپنا رابطہ ہی کر چکا ہوں منقطع، دل سے اپنا رابطہ ہی کر چکا ہوں منقطع، ورنہ کروٹ لے رہے جذبات کتنی دیر سے، ورنہ کروٹ لے رہے جذبات کتنی دیر سے، دل سے اپنا رابطہ ہی کر چکا ہوں منقطع، ورنہ کروٹ لے رہے جذبات کتنی دیر سے، دل کی جو سننے لگوں مجنوں بنوں تیرے لیے، دل کی جو سننے لگوں مجنوں بنوں تیرے لیے، میرے پیچھے ہے پڑا بدذات کتنی دیر سے، میرے پیچھے ہے پڑا بدذات کتنی دیر سے، دل کی جو سننے لگوں مجنوں بنوں تیرے لیے، میرے پیچھے ہے پڑا بدذات کتنی دیر سے، میں نہیں جاتا ہوں راہ عشق کی جانب ادھر، میں نہیں جاتا ہوں راہ عشق کی جانب ادھر، ہے ہنسی بیٹھے لگا کے گھات کتنی دیر سے، ہے ہنسی بیٹھے لگا کے گھات کتنی دیر سے، میں نہیں جاتا ہوں راہ عشق کی جانب ادھر، ہے ہنسی بیٹھے لگا کے گھات کتنی دیر سے، ہار نہ تسلیم کرنے دے مجھے میری انا، ہار نہ تسلیم کرنے دے مجھے میری انا، جانتا ہوں ہو چکی ہے مات کتنی دیر سے، جانتا ہوں ہو چکی ہے مات کتنی دیر سے، ہار نہ تسلیم کرنے دے مجھے میری انا، جانتا ہوں ہو چکی ہے مات کتنی دیر سے، آ گیا سیلاب تو سب کچھ بہا لے جائے گا، آ گیا سیلاب تو سب کچھ بہا لے جائے گا، آنسوؤں کی ہو رہی برسات کتنی دیر سے، آنسوؤں کی ہو رہی برسات کتنی دیر سے، آ گیا سیلاب تو سب کچھ بہا لے جائے گا، آنسوؤں کی ہو رہی برسات کتنی دیر سے، تو نہ مجھ کو چھوڑ جائے تو نہ آنکھیں پھیر لے، تو نہ مجھ کو چھوڑ جائے تو نہ آنکھیں پھیر لے، یہ سبھی دل میں رہے خدشات کتنی دیر سے، یہ سبھی دل میں رہے خدشات کتنی دیر سے، تو نہ مجھ کو چھوڑ جائے تو نہ آنکھیں پھیر لے، یہ سبھی دل میں رہے خدشات کتنی دیر سے، اب غمِ جانا سے کچھ پرہیز فیصل کیجئے، اب غمِ جانا سے کچھ پرہیز فیصل کیجئے، دل پہ مضر پڑ رہے اثرات کتنی دیر سے، دل پہ مضر پڑ رہے اثرات کتنی دیر سے،
اب غمِ جانا سے کچھ پرہیز فیصل کیجئے، دل پہ مضر پڑ رہے اثرات کتنی دیر سے ہیں، بہت بدلے ہوئے حالات کتنی دیر سے، دل کو یہ سمجھا رہا ہوں بات کتنی دیر سے۔ یہ تھی جی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر کے پہ کچھ بات کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے پہلا شعر، وہ ایک حقیقت سے متعلق ہے کہ جب کوئی ایسی تبدیلی رونما ہوتی ہے جو آپ کو پسند نہ ہو تو آپ کا دل جو ہے وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور یہی جو ہے وہ ضد کرتا ہے کہ حالات ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو اس کے متعلق ہے پہلا شعر کہ بہت ہیں بدلے ہوئے حالات کتنی دیر سے، دل کو یہ سمجھا رہا ہوں بات کتنی دیر سے۔ اگلا جو شعر ہے وہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ جو آپ کا محبوب ہو وہ اپنے جذبات کو چھپاتا ہے، کسی وجہ سے وہ اپنے جذبات کو چھپاتا ہے، لیکن اس کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو اس کی حرکات ہوتی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں وہ جذبات نظر آتے ہیں، اس کی آنکھوں میں بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے۔ تو اور اگر وہ زبان سے انکار کرے تو انسان کے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے یہ، نہ ملی تجھ سے وضاحت کچھ تیرے جذبات کی، ذہن میں ہیں الجھنے 6-7 کتنی دیر سے۔ اگلا جو شعر ہے وہ بعض اوقات انسان کو روشنیاں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی، وہ غم کی کیفیت ہو تو وہ اندھیرے کو پسند کرتا ہے، اس میں وہ جو ہے تنہا محسوس کرتا ہے اور اپنے جو ہے خود سے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، خود کلامی کرتا ہے، اور اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ گر اجالوں سے ہے نفرت کیوں دیے روشن کروں، ہے اندھیرا پڑ چکی ہے رات کتنی دیر سے۔ اگلا جو شعر ہے وہ جو انسان کی بعض اوقات عادت بن جاتی ہے کہ وہ جو اپنے محبوب کے غم میں مشغول رہتا ہے اور جو ہجر کا درد ہے اسے برداشت کرتا ہے اور اس کی اسے عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اگر اس عادت کو بدل دیا جائے تو وہ کیفیت کے بارے میں ہے اگلا شعر کہ مدتوں سے نہ غم جانا نہ ہے درد فراق، ہیں بدل ڈالی بری یادات کتنی دیر سے۔ اگلا جو ہے وہ اگلے 2 اشعار جو ہیں وہ دل کے متعلق ہیں کہ دل انسان کو مجبور کرتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ ایسی کام کرنے پہ، ایسے شخص کے پیچھے بھاگنے پہ جو ذہن کو اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ایک بیکار یا بے فائدہ چیز ہے، بے سود چیز ہے، لیکن دل پھر بھی مجبور کرتا ہے۔ تو ایسے حالات میں بعض اوقات انسان جو ہے وہ دل سے اپنا رابطہ منقطع کر دیتا ہے، دل کی بات نہیں سنتا تاکہ زندگی جو ہے وہ سکون سے گزر سکے۔ تو اس کے متعلق اگلے 2 اشعار ہیں کہ دل سے اپنا رابطہ ہی کر چکا ہوں منقطع، دل سے اپنا رابطہ ہی کر چکا ہوں منقطع، ورنہ کروٹ لے رہے جذبات کتنی دیر سے، دل کی جو سننے لگوں مجنوں بنوں تیرے لیے، میرے پیچھے ہے پڑا بدذات کتنی دیر سے۔ دل سے اپنا رابطہ ہی کر چکا ہوں منقطع، ورنہ کروٹ لے رہے جذبات کتنی دیر سے، دل کی جو سننے لگوں مجنوں بنوں تیرے لیے، میرے پیچھے ہے پڑا بدذات کتنی دیر سے۔ اگلا جو شعر ہے وہ راہ عشق سے متعلق ہے کہ ایک ایسی راہ ہے جس میں جو حسین لوگ ہوتے ہیں وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں عاشقوں کے لیے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ میں نہیں جاتا ہوں راہ عشق کی جانب وہاں، میں نہیں جاتا ہوں راہ عشق کی جانب وہاں، ہیں ہنسی بیٹھے لگا کے گھات کتنی دیر سے، ہیں ہنسی بیٹھے لگا کے گھات کتنی دیر سے۔
اگلا شعر جو ہے وہ بھی ایک انسان کی انا سے متعلق ہے کہ جب انسان یہ جانتا بھی ہے کہ وہ ہار چکا ہے لیکن اس کی انا جو ہے اس کی ہار کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتی. تو انسان جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں ہارا، لیکن خود اندر سے وہ جانتا ہے کہ میں ہار چکا ہوں. تو اس کے متعلق ہے کہ ہار نہ تسلیم کرنے دے مجھے میری انا، جانتا ہوں ہو چکی ہے مات کتنی دیر سے. اگلا جو شعر ہے وہ آنسوؤں سے متعلق ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بہت زیادہ عشق بہاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ جب ہو جائے تو پھر وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس کے متعلق ہے کہ آگے سیلاب تو سب کچھ بہا لے جائے گا، آنسوؤں کی ہو رہی برسات کتنی دیر سے. اگلے جو 2 اشعار ہیں وہ محبوب کے غم سے متعلق ہیں. جو مقطع ہے شعر کا، غزل کا مقطع جو آخری شعر، وہ مجھے اس غزل کا سب سے پسندیدہ شعر لگتا ہے. تو دونوں شعر آپ کو سناتا ہوں اکٹھے. تو نہ مجھ کو چھوڑ جائے تو نہ آنکھیں پھیر لے، تو نہ مجھ کو چھوڑ جائے تو نہ آنکھیں پھیر لے، یہ سبھی دل میں رہے خدشات کتنی دیر سے، یہ سبھی دل میں رہے خدشات کتنی دیر سے. اب غم جانا سے کچھ پرہیز فیصل کیجئے، اب غم جانا سے کچھ پرہیز فیصل کیجئے، دل پہ مضر پڑ رہے اثرات کتنی دیر سے، دل پہ مضر پڑ رہے اثرات کتنی دیر سے. تو نہ مجھ کو چھوڑ جائے تو نہ آنکھیں پھیر لے، یہ سبھی دل میں رہے خدشات کتنی دیر سے، اب غم جانا سے کچھ پرہیز فیصل کیجئے، دل پہ مضر پڑ رہے اثرات کتنی دیر سے. جی تو یہ تھی غزل اور اس کے اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر. امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ نے اشعار کے مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا. تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے اور بیماریوں، آزمائشوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوش رکھیے. اگلی غزل تک کے لیے اللہ حافظ.